بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام بھی عجب ہے، بالکل درست ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ جو کرتا ہے بالکل ٹھیک، لیکن اس میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اس سے ایک بندہ ہونے کے ناطے سوال کر لیتے ہیں، مولا یہ تیرے کیا نظام ہے؟ خانہ کعبہ میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے لیے کعبہ کے دروازے کھولے گئے، اور اس وقت میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جس نے ایک ایسی حرکت کی کہ پولیس کو انوالو ہونا پڑا، اور شرطے نے پھر اس کو روکا کہ تم یہ کیا کام کر رہے ہو۔ اور ہمت اس بندے کی، میں کہتا ہوں کہ دلیری اور بے باکی کہہ لیجیے، آپ یہی کہیں گے اور کیا کہیں گے، کہ اس کو کس در پہ وہ کھڑا ہے اور یہاں اسے ان کاموں سے فرصت نہیں مل رہی۔ خیر، ہم اس پہ بعد میں کریں گے کہ اس بندے نے کیا کیا اور شرطے نے روکا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے بھی پہلے ہم ذرا اپنے ان ناظرین کو بات پہنچا دیں جو بڑے سلجھے ہوئے انداز میں ہمارے چینل پہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور ہم بھی بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے چند لوگوں کو ہم کمنٹس میں رپلائی کریں گے تو اسے دیکھ کے پریشان نہ ہوئیے گا، آپ یہ نہ کہیے گا کہ عادل بھائی آپ کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ کمنٹ سیکشن میں کچھ ہوتے ہیں پٹواری قسم کے لوگ اور کچھ ہوتے ہیں یوتھیا قسم کے لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نسلی غلام چلا آ رہا ہے اور ایک ابھی جا کے ذہنی غلام بنا ہے، اور یہ مطلب کوئی بھی بات ہو جائے تو انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی سچ بولے، کوئی حقیقت بیان کرے، لہذا ایسے لوگوں کو ہم گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ بھئی تم نے غلامی کرنی ہے شہباز شریف کی تو کرو، تم نے غلامی کرنی ہے عمران خان کی تو کرو، ہم تمہارے جیسے نہیں بننا چاہتے۔ اللہ نے عقل شعور دیا ہے، اپنے ذہن سے سوچیں گے۔ تمہیں چور لگتا ہے کوئی، اس کو بات کرو، تمہیں عمران لگتا ہے چور، شہباز لگتا ہے چور، اس کو لکھتے جاؤ چور، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب تم ہمیں کہو گے کسی سچی بات کرنے پہ کہ میں یوتھیا ہوں یا میں پٹواری ہوں، تو میں تمہیں گھر تک چھوڑ کے آؤں گا، اور پھر چھوڑ کے نہیں آؤں گا، کھڑا بھی رہوں گا تاکہ تم واپس نکل نہ سکو، کیونکہ تم لوگ چپ کر جانے کو، برداشت کر جانے کو کمزوری سمجھتے ہو، لیکن ایسا اب نہیں ہوگا۔ تم تھوڑا سا مرچ مسالہ لگاؤ گے تو دگنا تگنا کر کے تمہیں ریٹرن کروں گا، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ تو یہ ذرا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمنٹ کرتے وقت ذرا سوچنا، ٹھیک ہے؟ جہاں تک کرو گے ویسا ہی آگے سے جواب بھی موصول ہو جائے گا۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں کہ اس قسم کے بندوں کو اگر میں کوئی ویسی زبان میں جواب دے رہا ہوں تو ریلیکس۔ یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے حرم شریف سے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، شہباز شریف اور مریم نواز اور ان کا پورا وفد وہ گیا، یہ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حکمران اور یہ نظام ایسے ہیں کہ اس میں بڑوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، کھلتے رہیں گے، پتہ نہیں کون کون آئیں گے، خیر وہ اللہ رب العزت کا نظام۔ اب اس میں یہ وفد نیچے آ رہا ہے، اور وہاں پہ ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے شہباز شریف کے وقت میں ایک آدمی ہے، پتہ نہیں کوئی سیاستدان ہے یا اس کا کوئی گھر کیا رشتہ دار ہے، مجھے نہیں پتہ، اس نے ماسک پہن رکھا تھا۔ تو اب وہ بندہ وہاں پہ کھڑے ہو کے، کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سیلفیاں بنا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اس بندے کے کیا جذبات ہوں گے؟ ایک مسلمان جو مطلب جس کے دل کے اندر ذوق شوق ہے، یار اسے تو میں کہتا ہوں 2 دن ہوش ہی نہ آئے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ کے آیا ہے، اسے تو اپنے حالت کا پتہ نہ، اس کی تو جیب کوئی کاٹ لے اس کو پتہ نہ چلے کہ اس کا دھیان ہی نہیں ہے اپنی ذات کی طرف، وہ تو مست ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھ کے آیا، لیکن نہیں، یہاں پہ ابھی باہر نہیں نکلا اور سیلفیاں بن رہی ہیں، فرنٹ کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہے۔ پولیس والے نے کہا کہ یہ کام نہیں کرو، حالانکہ وہ یہ پروٹوکول والے ہوتے ہیں، یہ بہت انتہائی ضروری بات ہونا تو پھر یہ انوالومنٹ کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ تو یہ صاحب جو ہیں، یہ آپ نے دیکھا کہ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے۔ بندہ خدا کا، تم اتنے ہی تمہارے اندر ذوق کی کمی ہے، تم یہاں پہ لینے ہی کیا آئے؟ نیچے سے کھڑے ہو، ویڈیو تصویر سیلفی بناؤ، جاؤ جا کے چلے جاؤ۔ مطلب ایک کنیکشن ہوتا ہے نا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، وہ جو پہلی مرتبہ ہمارا ہوتا ہے جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو، اور جب حتیم میں جائیں، غلاف کعبہ سے لپٹ جائیں تو کچھ ہوش رہتی ہے، لیکن یہاں پہ اندر نماز پڑھ کے آئیں اور جناب ویڈیو سیلفیاں بن رہی ہیں۔ تو یہ جو حرکت ہے نا، یہ نامناسب ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان یا کسی اور صوبے کی گورنمنٹ کے لیے اگر دروازے کھلے تو اپنے ان حواریوں کو بتایا کیجئے کہ جناب علی کوئی تقدس ہے اس جگہ کا، اس کا کوئی حیا ہے، وہ پامال مت کیجئے، یہاں پہ سیلفیوں وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی بجائے اس ذات اور اس در کی طرف دھیان کیجئے۔
اور بات یہ کہ جو تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں آج کل، مریم نواز صاحبہ مسجد النبوی میں بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہیں بڑی ایموشنل سی، اس سے پہلے نواز شریف کی تصویریں آیا کرتی تھی، عمران خان کی تصویریں آیا کرتی تھی. یہ ہے ان کا ذاتی فعل، اور ان کی ایک طرح کی پروموشن ہوتی رہتی ہے سرکاری جو اکاؤنٹس ہیں ان پہ. وہ عمران خان کی بھی پرائم منسٹر والے اکاؤنٹ پہ ہوتی تھی، اب یہ سی ایم کے اکاؤنٹ پہ ہو رہی ہے، پی ایم کے اکاؤنٹ پہ، سب کے چل رہا ہے. بھئی یہ تمہارا ذاتی فعل ہے، اس کا عوام کو کیا فائدہ؟ تم مکہ میں بیٹھے رہو، مدینہ میں بیٹھے رہو، لیکن اگر تمہاری حکومت کے دوران تھانے میں ظلم ہو رہا ہے، پٹوار خانے میں کرپشن ہو رہی ہے، تمہاری ہی وزارتوں کے اندر گھپلے ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کا تمہیں فائدہ نہیں ہونے والا، عوام کو فائدہ نہیں ہونے والا. ہاں لیکن تم اگر اپنے گھر میں سکون سے مصلی پہ نماز پڑھتے ہو اور تمہارے ہاں عدل انصاف ہو رہا ہے، تو پھر تم اللہ کے ولی ہو. ورنہ یہ مکہ میں جا کے، مدینہ میں جا کے فوٹو سیشن کروا کے عوام کی فکر نہ کرنا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. نہ جو پہلوں نے کیا، خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا، نہ ان کے دور میں کوئی فائدہ تھا، نہ آج فائدہ تھا. تو یہ اپنی عبادتیں کرنے جاؤ تو اس کو وہیں تک سمیٹ کے آ جاؤ. سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں لگانے سے کوئی اس کے اجر میں اضافہ نہیں ہوگا. لہذا اب کوئی پٹواری یا یوتھیا جس کو بڑا کیڑا تنگ کرے، آئے کمنٹ کرے، انشاءاللہ تسلی کریں گے.